نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ پہلوں پر روزے فرض ہوئے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو متقی کرتا ہے تو وجہ اس کی حقیقت ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو مومن کرتا ہے تو اس کی حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ایک کرنا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو روزہ رکھواتا ہے، روزہ اسے دیتا ہے، تو اس کی حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہے۔ وہ مالک یوم الدین بھی ہے، اور وہ مالک اپنی مخلوق کا اور اپنے بندوں کا بھی ہے۔ جب وہ مالک ہوتا ہے تو بے عیبی مملوک پر اس کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے اور ہوتی رہتی ہے، اور جب وہ کسی کا مالک ہوتا ہے اور وہ مالک خود بن جاتا ہے تب وہ اپنی جان پر ظلم ڈالتا ہے، اور وہ ظلم جو ہوتا ہے اس کے ظاہر پر کرنے والا خود یہ ہوتا ہے، اپنے باطن پر کرنے والا یہ خود ہوتا ہے۔ اور یہ ظلم ڈھانے والا جو اپنے آپ پر ظلم ڈالتا ہے، صرف اس وجہ سے یہ ظلم ہوتا ہے کہ اس کا مالک اللہ پروردگار ہے، اور یہ اپنا مالک خود بن جاتا ہے۔ اپنا مالک جب کوئی خود بن جاتا ہے، اس کا مالک اللہ ہوتا ہے، یہ اب ظلم کرتا ہے۔ جو فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ اللہ جس کا مالک ہوتا ہے اسے تین چیزیں دیتا ہے، اور تین چیزیں جب بے عیب جس کا وہ مالک ہے اس پر برساتا ہے تو جس کا مالک ہے، اور اللہ جس کا مالک ہے اور وہ مملوک ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب وہ ظالم نہیں ہوتا۔ یہ تین اشرے ہیں رمضان المبارک کے، تمہیں میں نے روزہ دیا ہے، میں نے تمہیں تقویٰ دیا ہے، میں نے تمہیں ایمان دیا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، تعلیم میں یہ سمجھ میں آتی ہے۔ کوئی اپنے ذہن سے سمجھنا چاہے تو اس کے ذہن پر وحی نہیں آتی، وہ لانتی ہوتا ہے کہ اپنے ذہن سے سمجھ رہا ہے۔ اور کوئی اللہ کے بندے سے یہ جانتا ہے تو یہ اس کا جو مالک ہے اسے وہ ملا ہے، اس نے اپنے مالک کو مالک جانا ہے۔ جو مومن نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، اس نے اپنے مالک کا انکار کیا ہوا ہوتا ہے۔ جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے عمل کی جگہ اسے معجزہ اور کرامت دیتا ہے، عمل نہیں ہوتا اس کے بعد۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالی ماں کا مالک ہے، باپ کا مالک ہے، آدم علیہ السلام کا مالک ہے، اماں حوا کا مالک ہے۔ اب مالک جب اپنی مملوک پر نظر ڈالتا ہے تو کہیں سے ظلم نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ بے عیب ہے۔ اور جب کوئی مملوک اللہ کا ہو، مالک اس کا اللہ ہو،
اللہ کے حکم کے خلاف عمل کر ڈالے، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا، عمل کوئی چیز نہیں ہے، عمل تھا جو حکم کے خلاف ہوا، عمل کوئی چیز نہیں ہے۔ عمل تو اپنے بندے کو دیتا ہی دیتا ہے، یہ اللہ نے دیا ہوتا ہے، اس نے عمل تو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ فعل بھی اللہ نے دیا ہوتا ہے، فعل تو اس میں موجود ہوتا ہے، وہ تو ہونا ہی ہونا ہوتا ہے۔ یہی تو ہے جو اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے چیز۔ اب جو اللہ نے چیز پیدا کی ہے وہ ہے، اس میں کون سا شک ہے؟ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ظلم کرنے والا ہے، نفس ہے، یہ اسے بھی اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے۔ کیا ہو گیا؟ اللہ کی پیدائش ہے یہ، اللہ کی تخلیق ہے یہ۔ ہوا یہ کہ وہ اس کا مالک ہے، جب یہ مالک ہو جاتا ہے تب یہ ظلم ہوتا ہے۔ اور یہ مالک کون ہوتا ہے؟ یہ نفس امارہ جو ہے، یہ اس کا مالک ہو جاتا ہے جس کا مالک اللہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا لا تقربوا هذه شجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آدم علیہ السلام سے عمل ہوا قریب جانے کا، جب وہ قریب گئے تو اللہ نے کہا مالک تو میں ہوں تیرا، بے عیبی تو تجھے مجھ سے ملے گی۔ یہاں ظلم اس لیے نہیں ہے کہ میں بے عیب ہوں۔ اب جب تو مالک ہو جائے گا اپنا، جس کا مالک میں اللہ ہوں، پہلا اشرہ تو تجھ سے گیا نا، عمل ہے ہی نہیں روزے میں، عمل ہے ہی نہیں روزے۔ جدھر عمل روزے میں کوئی کرے گا روزہ ٹوٹ جائے گا، پہلا اشرہ تو گیا نا۔ اب یہ جو مالک ہو گیا اپنے اوپر، اس نے تو اپنی جان پر اس لیے ظلم کیا ہے کہ یہ عیب والا ہے۔ اللہ نے اسے بتایا تھا کہ تجھے مالک جو ملا ہے وہ بے عیب ہے، اس میں عیب ہی کوئی نہیں ہے۔ جب تو اس کے حکم میں عمل کرے گا کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرا مالک ہے، اب مالک کی تجھ پر جب نظر پڑے گی، یہی تو بے عیبی ہے، اور تجھے کیا چاہیے؟ اور جب شیطان کو اللہ پروردگار نے سجدے کا حکم دیا، اس نے عمل کا انکار نہیں کیا تھا، وہ عمل کرتا آیا ہے، وہ اللہ کی مانتا آیا ہے۔ جس فعل کی وجہ سے بندہ روٹی کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، وہ فعل کی وجہ ہے، وہ بھوک کی وجہ ہے، وہ پیاس کی وجہ ہے، ورنہ اسے پانی پینے کی، روٹی کھانے کی، شادی کرنے کی کیا ضرورت ہی نہیں۔ اب مالک جو ہے وہ اللہ ہے، شیطان جو ہے اس نے مالک اپنے اللہ کو جب تک جانا، اس کے عمل بھی اسے رحمت دیتے رہے، اور جب اس نے اپنے فعل کو اس کا مالک اپنے آپ کو جان لیا، فعل میں اس نے اپنے سارے عملوں کا انکار کر دیا، ایک تو اس کی عبادت اس کے منہ پر مار دی گئی، اور ایک وہ فعل کا مالک اللہ ہے، اللہ نے یہ پیدا کیا ہے، وہ فعل کا مالک خود بن گیا، لعنت ہو گئی۔ خود مالک اس لیے اس پر لعنت ہو گئی کہ ہم اگر خود مالک ہو جائیں گے تو اب کیا ہوگا؟ جب اپنے پر نظر ڈالیں گے تو وہ عیب والی نظر ہوگی، یہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا، یہ ظلم والی ہے۔ اس کا نفس ظالم ہے، اس نفس نے کیا کیا؟ اس کے فعل پر جب نظر ڈالی، وہ فعل جو تھا وہ مالک اللہ پروردگار کے حکم اور تعلیم تھا، شیطان نے کیا کیا؟ نفس کو اپنا مالک بنایا، نفس عیب والا۔
ربنا ظلمنا ہو گیا، دوسرے اشرے سے نکل گیا، روزہ بتانے لگا۔ آدم علیہ السلام کا عمل حکم کے خلاف ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا، اب دوبارہ قضا ہوگی، اس کے بغیر نہیں وہ روزہ دوبارہ واپس آئے گا۔ شیطان نے نفس کو اپنا مالک بنا لیا، اچھا ابا واستکبر وکان من المشرکین۔ یہ روزہ نہیں ٹوٹا کہ قضا کرے گا، اس نے بے عیب مالک جو اس کا ہے اس کا انکار کر کے اپنے نفس کو مالک بنا لیا، جو عیب ہی عیب ہے، دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ قابیل کو اللہ پروردگار نے فرمایا کہ تو یہ رشتہ نہیں کرے گا، اس سے شادی نہیں کرے گا، کیوں؟ تو ابا ہو جائے گا اور وہ آگے امی ہو جائے گی۔ مالک میں ہوں ماں کا، مالک میں ہوں باپ کا۔ اب جب تو نفس کو ان کا مالک بنا دے گا، اپنی بیوی چن لے گا، خود باپ اس کا بن جائے گا اولاد کا، خود اس کا شوہر بن جائے گا، تو مالک تو میں ہوں۔ تو اپنے آپ کو جب ان کا مالک بنائے گا تو کیا ہوگا؟ تو عیبوں والا ہے، تو اپنے پر بھی ظلم کرے گا، اپنی بیوی پر بھی ظلم کرے گا، اور اپنی اولاد پر بھی ظلم کرے گا۔ اور جب یہ بے عیب کو مالک بنائیں گے جو حقیقی ہے، تو بے عیب کو مالک بنائے گا جو حقیقی ہے، تو کیا ہوگا؟ جب وہ نظر تجھ پر کرے گا تو ظلم وہاں ہوگا ہی نہیں۔ کیسے ظلم ہو جائے گا؟ وہاں تو اللہ پروردگار بے عیب ہے، ربنا ظلمنا انفسنا تو آئے گا ہی نہیں۔ اس لیے میں تمہیں روزہ دیتا ہوں، اس روزے میں 3 اشرے ہیں، روزہ بھی اپنا دیتا ہوں، ایمان بھی اپنا دیتا ہوں، تقوی بھی اپنا دیتا ہوں، اور مالک تو میں پہلے ہی تمہارا ہوں۔ پھر کیا ہوگا؟ میں مالک تمہیں مل جاؤں گا، کچھ بھی کر کے دیکھ لینا، نہ عمل ہوگا، نہ فعل ہوگا، نہ تمہارا نفس ہوگا، نفس کی جگہ مالک حقیقی میں ہوں گا، فعل کی جگہ پر کرامت اور معجزہ ہوگا، جو کروں گا وہ میں کر رہا ہوں گا، اور عمل کی جگہ میرا حکم ہوگا، میں جو کہوں گا وہی ہوتا ہے۔ کیسا روزہ رہا؟ یہ روزہ ہے جو ہمیں، جس کا مالک اللہ ہے ماں باپ، اس سے ملا ہے، جس کا مالک اللہ ہے اللہ کے بندے سے ملا ہے۔ اب جن کو مالک حقیقی سے سارا کچھ ملا ہے، روزہ بھی اس سے ملا ہے، امی ابا بھی اس سے ملے ہیں، جن کا وہ مالک ٹھہرا ہے، انہیں نفس مطمئنہ ملا ہے، نفس انہیں مطمئنہ ملا ہے کہ انہیں اللہ کے بندے سے یہ نفس ملا ہے۔ جیسے حقیقی مالک جو امی ابا ہے، ان سے اولاد ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اللہ پروردگار ان کا مالک حقیقی ہوتا ہے، اللہ کے بندے کا بھی مالک حقیقی اللہ ہوتا ہے، اور اللہ کے بندے سے اللہ ملتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ کے بندے سے اللہ نہ ملے، اسے بھی کچھ نہیں ملا، اسے بھی کیا ملا ہے؟ ظالم نفس ملا ہے، اور ظالم نفس کی وجہ سے وہ ظالم اس پر ظلم جب ڈالتا ہے تو وہ عمل پر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے جو کہ ظاہر وجود پر ہوتا ہے، اور جب یہ ظالم باطن پر ظلم ڈالتا ہے تو وہ بھی ظلم ہوتا ہے کہ وہ فعل جو ہے، وہ فعل اب ظالم کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، نفس ظالم ہے، اب کیا ظاہر بھی اس پر ظلم ہوتا ہے، باطن بھی اس پر ظلم ہوتا ہے، اور یہ ظلم کرنے والا یہ خود ہوتا ہے جو کہ نفس ہمارا ہے۔ اسے کیا ملا کہ ظاہر پر بھی ظلم ڈالتا ہے، باطن پر بھی ظلم ڈالتا ہے، اور اپنے آپ پر بھی ظلم ڈالتا ہے، یہ ہے اپنی جان پر ظلم کر۔ اور جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے
اسے سارا کچھ اللہ سے ملا ہوتا ہے، مالک اس کا وہی ہے نا، حکم بھی اللہ سے ملا ہوتا ہے، روزہ بھی اللہ سے ملا ہوتا ہے، عبادت بھی اللہ سے ملی ہوتی ہیں، کیوں؟ اللہ کا بندہ اسے کروا رہا ہوتا ہے۔ اور جس نے خود اپنے لیے بیوی لی ہے، لعنت ہے اس پر، اور جس نے خود اپنے لیے عمل کیا ہے، اپنے میں عمل کیا ہے، اگر یہ اللہ کے بندے کو نہیں مانتا پھر اس پر لعنت ہے شیطان کی طرح۔ یہ ہم پر اللہ پروردگار کی رحمت کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں علم نہیں ہوتا، مانتے ہم اللہ کو ہیں، مانتے ہم اللہ کے بندے کو ہیں، اور جس نے محمد رسول اللہ نہیں پڑھا ہوتا ہے وہ لعنت تو اس پر ہوئی ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کے بندے سے دین نہیں لیا، اپنے آپ ہی جا کے کوئی دین یہاں سے لے رہے ہیں، کسی اور سے لے رہے ہیں، کسی سے بھی لے رہے ہیں۔ انہوں نے روزہ کب رکھا؟ روزہ تو ہے ہی وہ جو روزہ ہے، اس کے علاوہ تو روزہ ہے ہی نہیں۔ نماز ہے ہی وہ جو نماز ہے، حج ہے ہی وہ جو حج ہے، زکوٰۃ ہے ہی وہ جو زکوٰۃ ہے۔ اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ تو اللہ سے اور اللہ کے بندے سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے خود یہ سارا کام کیا ہے یا تھوڑا بہت بھی خود کیا ہے، اس نے تو اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ آؤ اس بات کو جانیں۔ تین چیزیں ہیں، ایک عمل ہے، ایک فعل ہے، اور ایک نفس ہے۔ جب کسی کو روزہ ملتا ہے تو نفس اس کا مطمئنہ ہو جاتا ہے اور اس کا مالک اللہ ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مالک اللہ ہو جاتا ہے، اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے اللہ سبحانہ و تعالی مالک دونوں کا ہو جاتا ہے۔ کون دونوں بھلا؟ میاں اور بیوی، دونوں کا مالک ہے وہ۔ یہ ہے عمل۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کا بندہ کسی کا مالک ہو جاتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا بندہ جو ہے اسے اللہ پروردگار وہ روزہ دے دیتا ہے جو روزہ ہے، وہ حج دے دیتا ہے جو حج ہے، وہ زکوٰۃ دے دیتا ہے جو زکوٰۃ ہے۔ ادھر وہ جو اللہ پروردگار کا ہو گیا ہے مالک، اس کا اللہ پروردگار ہے، وہ ماں باپ ہے، اس کو اللہ پروردگار اولاد وہ دیتا ہے جس اولاد پر اللہ کی رحمتیں برکتیں یہ برستی ہیں۔ وہ نہ دے تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ وہ عمل خود کرنے لگ جاتا ہے، وہ فعل میں مالک اپنے نفس کو بنا لیتا ہے، اور نفس اس کا مالک ظالم ہوتا ہے، اس پر ظلم ڈالتا رہتا ہے۔ اور جب یہ اللہ پروردگار کے بندے کی طرف لوٹ کے آ جاتا ہے، 100 قتل بھی کیے ہوتے ہیں تو یہ اللہ کا بندہ جو ہے جب اس پر نظر ڈالتا ہے تو وہ بے عیبی والی مالک حقیقی کی نظر ہوتی ہے، اس کا کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کدھر گیا ہے ڈھونڈنے کے لیے باتیں ہیں، نہ وہاں ہے نہ اس کے اپنے ذہن میں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے وہاں بھی لعنت ہے اس کے لیے۔ اب شیطان جدھر جائے گا لعنتی ہوگا، ملعون ہوگا، وہاں بھی لعنت ہے۔ اور ادھر سے جو ڈھونڈ رہا ہے دین کو، یہاں بھی لعنت ہے۔ ادھر تو نہ وہ روزہ ہے جو روزہ ہے، نہ حج ہے جو حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے نہ زکوٰۃ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو میرے پاس ہو، میں تمہیں اپنا ایمان دوں۔ یہ میں نے پہلے بھی سب کو دیا ہے، آج بھی دے رہا ہوں۔ آؤ میرے پاس میں تمہیں ایمان دوں، آؤ میرے پاس میں تمہیں روزہ دوں جو میں نے رکھا ہوا ہے، آؤ میرے پاس میں تمہیں تقویٰ دوں جو میرا تقویٰ ہے۔ ہاں کیسے ملے گا؟ ایسے کرو وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، میرے بندے کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں وہ تقویٰ دے گا جو اس کا تقویٰ ہے، وہ روزہ دے گا جو اس کا روزہ ہے، وہ نماز دے گا جو اس کی نماز ہے۔ یہ ہے وہ سارا جو میں نے اسے دیا ہوا ہے، یہ میری نماز، میرا روزہ، میرا تقویٰ ہے۔ کہ یا اللہ، اللہ پروردگار وہ کیسے دے گا؟ کہے گا قل هو اللہ احد، وہ بتائے گا، جو وہ بتائے ویسے کرنا شروع کر دو، وہی تمہیں مل جائے۔ دیکھا کتنی آسانی ہے۔ ہم مولوی صاحب بنے، کوئی گل نہیں، مولوی صاحب پڑھ لا، تو ہمیں جو بات بتانے والی ہے وہ تجھے بتا دی ہے، تو نے جو بننا بن جا، جو بنے گا اللہ وہ کہہ دے گا تجھے۔ کون عباد اللہ، اللہ کہے گا میں نے کہا تھا میرا بندہ بن جا، تو میرا بندہ بنا ہے، اللہ بتا دے گا۔ اللہ کہے گا شیطان میں نے تجھے کہا تھا میرا بندہ، تو بندہ نہیں بنا۔
حساب کتاب مالک یوم الدین اللہ کی طرف سے ہے یا ہماری طرف سے؟ جو اس نے کہنا وہ ہے۔ وہ ایک اچھل کے ناچنے لگ گیا، جذبہ کرنے لگ گیا۔ فرشتوں نے کہا تینوں کی ہویا، جہنمی ہو گیا، اللہ نے کہہ دیا جہنمی ہے، تو نے اٹھ کے ناچنا شروع کر دیا۔ کہا مجھے آج پتہ چل گیا میں جہنمی ہوں، میں تو اپنے آپ کو جنتی سمجھتا رہا، وہ سچ کا پتہ چل جائے یہ تھوڑا ہے، جہنم میں جانے سے پہلے پہلے مجھے سچ کا پتہ چل گیا۔ اللہ نے کہا دیکھ لیا میرے بندوں کو، یہ ہیں میرے وہ بندے جو میرے سچ کو مانتے ہیں، یا دروازے جنت تیرے واسطے کھلے ہوئے ہیں اور کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ کہنے لگا اللہ پروردگار نے مجھے کہا جہنم میں چلا جا، فرشتوں مجھے گھسیٹ کر نہ لے کر جاؤ، میں خود جاتا ہوں، ادھر ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود چھلانگ لگاؤں گا۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں ان لوگ کے پوچھو ایک کی گل، جہنم میں تو ہر کوئی ڈرتا ہے، اللہ بتانا چاہتا، اللہ ایسے ہی بتاتا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں چلا آج آخری حکم مجھے اللہ دے رہا ہے، میں نے سارے نہیں مانے اللہ کے حکم، آج آخری تو نہیں نا میں جانے دوں۔ اللہ کہے گا میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں میرا بندہ کون ہے، میرا بندہ وہ ہے جو میرا حکم مانتا۔ قیامت تک آنے والے جنہوں نے اللہ کے بندے کو نہیں مانا، قسم خدا کی یہ نہ سچے اولاد ہیں نہ سچے یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ دونوں منافق ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا یہ اللہ والے ہو جائے۔ دنیا میں پوچھ لو اللہ کے بندے سے جا کر، وہ بتائے گا کہ یہ اللہ کا روزہ ہے کہ نہیں ہے، یہ اللہ کی نماز ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہری نماز نہیں پڑھتا، لیکن ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہی حمد و ثنا اللہ اپنی خود جب کرتا ہے، کہتا ہے اے میری حمد و ثنا جو میں نے کی ہے، تسی میری حمد و ثنا کیا جانو گے۔ زبان تمہاری حمد و ثنا کر رہی ہے اور دل تمہارا اپنی باتوں میں پڑا ہوا ہے۔ ادھر کہتا ہے زبان مالک یوم الدین، اور تو مالک خود اپنا بنا ہوا ہے، مالک اپنے عمل کو بنایا ہوا ہے، فعل کو بنایا ہوا ہے، اپنے پیر نفس کو بنایا ہوا ہے۔ تیرا بڑا پیر تو تیرا نفس ہے۔ یہ ہیں وہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ مانگا کرو، جب بھی مانگ محبت پیدا ہو جائے گی آپ کو اللہ سے۔ اور اگر آپ نے اللہ کا بندہ نہ مانا، پھر اپنا نفس مان لیا جو آخر مٹی میں مل جانے والا ہے۔ یہ ہے وہ بات بتائی، مٹی میں کیا ملے گا، حساب تو دینا پڑے گا اسے۔ مٹی میں مل جاتا سے مراد یہ ہے کہ یہ اصل نہیں ہے۔ جو چاند ڈوب جائے، جو سورج ڈوب جائے، یہ اصل خدا نہیں ہوتا۔ اصل اللہ جو ہے نا وہ کبھی نہیں ڈوبا۔ اصل مالک جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور جسے اللہ نے مالک بنا دیا ہے، نبی رسول علیہ السلام اپنے بندوں کو ہمارا جس طرح امی ابے کو اللہ بنا دیتا ہے اولاد کا، وہ مالک ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔